الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، تحقیق احسان کیا اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ لوگ تو اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی، بزرگوں اور دوستوں، بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور رشد و ہدایت کا نور چمکا اور کفر کے اندھیرے دور ہو گئے۔ جیسا کہ ایک شاعر کا قول ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کہ آپ بلندیوں پر پہنچے اپنے کمال کی وجہ سے، اور آپ کے جمال مبارک سے کفر کے اندھیرے دور ہو گئے۔ آپ کے تمام خصائل حمیدہ بے مثل و بے مثال ہیں، بس آپ پر اور آپ کی آل پر درود و سلام پیش کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ چند کلمات عرض کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تعریف اس طرح بیان کرنا کہ جیسا کہ اس کا حق ہے، یہ ایک ناممکن بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذکر مبارک کو بلند کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی آذان کی آواز گونجتی ہے اور مؤذن یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہیں ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور آپ کے مرتبہ مقام کی بلندی کتنی ہے اور اس کی انتہا کہاں ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا، کہ زبان و قلم میں اتنی طاقت ہی نہیں، بس بطور نیاز مندی اور بقدر استطاعت یہ چند کلمات خراج عقیدت کے طور پر پیش کیے ہیں۔ آج کے بیان کا موضوع ہے آپ کے معجزات، یعنی معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معجزے کا لغوی معنی ہے عاجز کر دینے والا، یعنی ایسی چیز جو اپنی مثل لانے میں دوسروں کو عاجز کر دے اور وہ یہ کام نہ کر سکے۔ اور شرعی معنوں میں معجزہ ایسی خارق العادت شے کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہر فرماتے ہیں۔ مثلاً پتھر کی چٹان سے زندہ اونٹنی کو نکال دینا، لاٹھی کا سام بن جانا،
مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کی چڑیاں بنا کر انہیں زندہ کر کے ہوا میں اڑا دینا، مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا وغیرہ ہوں۔ اور معجزہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے۔ کسی نبی کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے ارادہ اختیار سے جب چاہے معجزہ دکھا دے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، اور اگر تجھ پر گراں ہے ان کا منہ پھیرنا، تو اگر تجھ سے ہو سکے کہ ڈھونڈ لائے کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں، پھر لائے ان کے پاس ایک معجزہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو جمع کر دیتا سب کو سیدھی راہ پر، سو تو مت ہو نادانوں میں۔ تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و حکمت کفار کے مجبور کن فرمائشی معجزات دکھانے کو مقتضی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو مجبور کریں کہ وہ لازمی طور پر ان کا فرمائش کردہ معجزہ دکھائیں، تب وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو مشیت الہی کہ یہ خلاف ہے، اور کسی کو کہاں یہ طاقت ہے کہ وہ زمین و آسمان میں سے یا سیڑھی لگا کر ایسا فرمائشی یا مجبور کن معجزہ نکال کر دکھا دے۔ خدا تعالیٰ کے قوانین حکمت و تدبیر کے خلاف کسی چیز کے وقوع کی امید رکھنا نادانوں کا کام ہے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے معجزات عطا فرمائے جو وقتاً فوقتاً آپ کے دست حق پرست پر ظاہر ہوتے رہے۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آخری کتاب جو آپ پر نازل کی گئی۔ آج 1400 سال سے زائد عرصہ بیت جانے کو ہے، مگر کوئی بڑے سے بڑا عالم، فاضل، شاعر، ادیب، محقق اور زبان دان اس کی مثل لانے سے عاجز ہے، اور باوجود ہزار کوشش کے اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکا، اور نہ ہی قیامت تک بنا سکے گا۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی مثل لانے کا خطاب ان لوگوں کو ہے جن کی مادری زبان ہی عربی تھی، اور انہیں اپنی زبان پر اتنا عبور حاصل تھا کہ ان کے بچے بھی شعر کہنے میں ماہر تھے، مگر کوئی بھی قرآن پاک جیسی ایک چھوٹی صورت بھی نہیں بنا سکا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، اور اگر تم کسی شک میں ہو جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندہ پر، تو اس جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ بس اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور تم ہرگز یہ کام نہ کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اور آپ کا دوسرا بڑا معجزہ معراج شریف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ
لنریہو من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ فرمایا پاک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ یہ ایک ایسا حیران کن معجزہ ہے کہ جس پر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ ناچار اس کی مثال اس طرح ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، سینکڑوں ہزاروں میل یا اس سے بھی زیادہ، پھر اس کے بعد دوسرا آسمان، پھر تیسرا، چوتھا، علی حاضر قیاس، ساتویں آسمان پر جانا اور پھر واپس آنا، وہ بھی صرف ایک ہی رات میں۔ یہاں وقت اور رفتار کے تمام پیمانے فیل ہو جاتے ہیں۔ ناچار اللہ تبارک و تعالیٰ کی لامحدود قدرت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، اور دین اسلام تو تسلیم کرنے کا نام ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزار یار میں آئے۔ یعنی کوئی بات یا واقعہ جو ہماری عقل و سمجھ سے بالا تر ہے، اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر تسلیم کر لینا اور اس پر ایمان لانا ہی اسلام ہے۔ اور آپ کا تیسرا بڑا معجزہ شق القمر ہے، یعنی چاند کا پھٹ کر دو ٹکڑے ہو جانا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر وکذبوا واتبعوا اہواءهم وکل امر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حکمۃ بالغۃ فما تغنی النذر صدق اللہ العظیم۔ فرمایا قریب آئی قیامت اور پھٹ گیا چاند، اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو ٹلا جائیں اور کہیں کہ یہ جادو ہے، پہلے سے چلا آتا، اور جھٹلایا اور چلے اپنی خواہشوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرما تھے، کفار کا مجمع تھا، انہوں نے آپ سے کوئی نشانی طلب کی۔ آپ نے فرمایا چاند کی طرف دیکھو۔ ناگہاں چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف چلا گیا، بیچ میں پہاڑ حائل تھا۔ جب سب نے خوب اچھی طرح سے یہ معجزہ دیکھ لیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ کفار کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یا چاند پر جادو کر دیا ہے۔ اس معجزہ کو شق القمر کہتے ہیں۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق ہندوستان کے مہاراجہ مالی بار کے اسلام قبول کرنے کا سبب یہی شق القمر کا معجزہ ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے صاحب حسن و جمال اور اے تمام انسانوں کے سردار، آپ کے روشن چہرہ سے چاند کو روشنی عطا ہوئی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کی تعریف اس طرح بیان کی جائے کہ جیسا اس کا حق ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ معزز و محترم ہستی آپ ہیں۔ آپ کے دیگر معجزات اس طرح ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت کرنا چاہی۔ ان کے پاس ایک چھوٹی سی بکری تھی، لہذا انہوں نے آپ کے کان میں یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور چند صحابہ کرام کے ساتھ غریب خانہ پر تشریف لائیں، آج میرے ہاں آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے حضرت جابر کی بات سن کر صحابہ کرام کے مجمع میں یہ اعلان فرما دیا کہ آج تمہاری سب کی دعوت جابر کے ہاں ہے۔ غالباً مجمع میں سینکڑوں صحابہ کرام تھے۔ حضرت جابر یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ میں ان سب کی دعوت کا سامان کہاں سے کروں گا۔ جب آپ ان کے گھر تشریف لائے تو آپ نے سالن میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور دعا کی، اور حضرت جابر کی بیوی سے یہ کہا کہ روٹیاں پکاتے جانا اور آٹے کے برتن سے کپڑا اٹھا کر یہ نہ دیکھنا کہ کتنا آٹا باقی بچا ہے۔ آپ کے معجزہ کی برکت سے تمام لشکر نے کھانا کھا لیا، مگر سالن بھی ویسے کا ویسا ہی تھا اور آٹا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ پکانے سے پہلے تھا۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر جا کر ٹھہرے تو حدیبیہ کے کنویں کا تمام پانی لشکر اسلام نے نکال لیا تھا اور کنویں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو پانی کا ایک برتن طلب فرمایا اور اس پانی سے وضو کر کے پانی کی ایک کلی کنویں میں ڈال دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کنویں میں اس قدر پانی جمع ہو گیا کہ حدیبیہ میں تقریباً 20 روز قیام کے دوران لشکر اسلام کے تمام سپاہی اور جانور کنویں سے پانی پیتے رہے، مگر کنویں کے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اور قصائص کبریٰ میں آپ کا یہ معجزہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے ایک منزل کے فاصلے پر تشریف فرما تھے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں تھا۔ اس وجہ سے حضرت علی نماز عصر نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ چکے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد آپ نے حضرت علی سے دریافت فرمایا کہ اے علی، کیا تم نے نماز عصر پڑھ لی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اس پر آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے آفتاب کو واپس لے آ۔ حضور کے لبوں سے یہ دعا نکلی تھی کہ آفتاب جو غروب ہو گیا تھا، غروب ہونے کے بعد پھر نکل آیا اور اس کی شعاعیں پہاڑوں اور زمین پر پڑنے لگیں۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعریف میں لکھتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے آج تک نہیں جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے، وہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسے ہی پیدا کیے گئے۔ بزرگوں، دوستوں، یہ چند کلمات آپ کی مدح میں عرض کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔